بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی اچھے اور سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ کی وفات۔ پیارے دوستوں، ایک عورت کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ بیوہ ہونے کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں زیادہ تر عورتیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہیں اور خدا سے شکایت کرتی نظر آتی ہیں، مگر قربان جائیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر، جو صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں اور اس کے بعد 47 سال تک اس دنیا میں زندگی گزاری، مگر کبھی زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ موت اس دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں اور نہ ہی کوئی اس سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی ہو یا نبی اور رسول ہو، سب کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کا سامنا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کرنا پڑا۔ ان کی وفات کب ہوئی، کس طرح ہوئی اور کہاں ہوئی، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش سن 614 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مکہ ہی میں ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور مدینہ آنے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال کچھ مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی بن کر رہیں، مگر جب پیارے نبی اس دنیا سے وفات پا گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کو دین کے مسائل سکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ مسائل پر آپ کی اتنی گہری نظر تھی کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسئلے معلوم کرنے آتے تھے۔ عورتوں کے زیادہ تر مسئلے حضرت عائشہ ہی سے منقول ہیں۔ اماں عائشہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں اور اسی طرح امیر معاویہ کے دور حکومت کے آخری زمانے تک لوگوں کو دینی تعلیم دیتی رہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا کہ حضرت عائشہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور دھیرے دھیرے زیادہ خراب ہو گئی۔ لوگ عیادت کے لیے آتے، حال پوچھتے تو آپ فرماتی میں اچھی ہوں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک پیڑ ہوتی کہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ ہوتا۔ دوستوں، غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا کتنا خوف تھا، حالانکہ جبریل نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی تھی، عائشہ آپ کی دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں بیوی ہوں گی۔ حضرت عائشہ کے غلام ذکوان کہتے ہیں کہ جب اماں عائشہ بیمار ہوئیں تو میں اجازت لے کر آپ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا عبداللہ بن عباس عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ان کو بلا لو۔ عبداللہ بن عباس نے آتے ہی آپ کو سلام کیا اور کہا ام المؤمنین، آپ کو بشارت ہو، اب تو صرف جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد سے جا ملیں گی۔ آپ حضور کی بہت لاڈلی بیوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز ہی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک وہیں رکے رہے، حالانکہ لوگوں کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ آسانی آپ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ آپ پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری، جن کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ کی بے گناہی کی آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ یہ سب باتیں سن کر اماں عائشہ بولی، ابن عباس، تعریفیں چھوڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے بعد اماں عائشہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کیا جائے۔ میں نے ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کی جاؤں، اس لیے اب مجھے جنت البقیع قبرستان میں دوسری بیویوں کے پاس دفن کر دینا۔ رات ہی میں مجھے دفن کر دینا، صبح کا انتظار مت کرنا، میرے جنازے کے پیچھے آگ مت لے کر جانا، اور میری میت پر لال مخملی چادر نہ بچھانا۔ حضرت عائشہ نے منگل اور بدھ کے بیچ کی رات 17 رمضان 58 ہجری مطابق 13 جولائی 678 عیسوی کو یہ دنیا چھوڑی اور اپنے رب سے جا ملی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 66 سال 11 مہینے تھی۔ آپ کی وفات کی خبر فوراً مدینے میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جس نے بھی یہ خبر سنی غم میں ڈوب گیا۔ جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں نے رات کو کسی جنازے میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ عید کے دن کا مجمع ہے۔ نہلانے اور کفن پہلانے کے بعد جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ رات ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرتے وقت قبر کے چاروں طرف پردہ کر دیا گیا۔ پھر آپ کے بھانجے اور بھتیجوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ تہجد کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے انتقال کی خبر جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو ملی تو فرمایا، عائشہ کے لیے جنت واجب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ اللہ تعالی حضرت عائشہ سے راضی ہو۔ دوستوں، واقعہ اگر پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اماں عائشہ کا نام ضرور لکھتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔